غوث زمان سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، جو طریق محمدی کے مشائخ میں سے ہیں، ان کو اپنے زمانے میں فتح کبیر حاصل ہوئی تھی، اور وہ میں چاہوں گا کہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے وہ واقعہ بیان فرما دیں کہ کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشاہدہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر ان پر جو انوار و تجلیات ہوئے اور پھر فیوز انہوں نے تقسیم کیے، تو وہ اس واقعے کے بعد پھر وہ ان کے پیغام کا جو تھیم ہے، جو علی بریز شریف میں بھی نظر آتا ہے، وہ بنیادی نقطہ کیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں یورپ کے نوجوان اس کو بڑی آسانی سے سمجھ رہے ہیں، اور یہ دوسری دنیا میں بھی سمجھیں کہ یہاں بہت زیادہ ریسیپٹیو ہے، چونکہ وہ اس زمانے میں المغرب وہی تھا، یعنی وہ یورپ کے قریب ترین بھی ہے، تو وہ کس انداز سے وہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی ہے؟ کیا وہ ان کی بیان کی سادگی ہے، خلوص ہے، ان پر وہ فیض ہے؟ ان تمام حوالوں سے آپ ذرا تھوڑا سا شیخ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور آپ یعنی آپ کی شخصیت اور آپ کے مقام پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا بہت سارے لوگ ان سے آشنا نہیں ہیں، تو آپ ذرا آپ ان کی شخصیت کے متعلق تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کم پائے جاتے ہیں اس زمانے میں، اور آپ امی تھے، اور آپ کا پیغام بڑا سمپل تھا کہ جس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا پیغام یہ تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے، ان سے مل جائے، ظاہری باطنی طور پر، اعمال کے طور پر، بھائی یہی اس کا عروج ہے، بس پھر اب اللہ کی رضا اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں فنا ہو جانا، یعنی آپ کے طور طریقے میں یہ بنیادی شرط ہے۔ وہ فرماتے تھے ان کی خاص دعا تھی کہ اجمع بینی و بین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے اور ہمارے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موت سے پہلے اس دنیا میں ہی ہمیں اکٹھا فرما دے، کہ ہم یعنی اعمال میں بھی اکٹھے ہو، یعنی ہمارے حضور علیہ السلام کی طرح ہو جائیں، سوچیں اس طرح ہو جائیں، لباس اس طرح ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا اس طرح ہو جائے، یہاں تک کہ جو ہے یعنی وہ مشاہدہ اور حضور علیہ السلام تک پہنچنا باطنی طور پر، وہ یہی ملاقات ہو جائے اس کی، یعنی خواب میں جاگتے ہوئے، یعنی ہر طرح وہ مرکز انہوں نے حضور علیہ السلام کو رکھا، اور ان تک پہنچنے کے لیے پھر جو ہے انہوں نے اپنے جو طریق جو ہے وہ سکھایا، اور دوسروں کو بھی کہ بھئی ادھر ہی پہنچنا ہے سب نے، اور یہی آپ کی یعنی سادگی اور سمپلسٹی ہے میسج کی، کہ جس میں پھر کوئی وہ اتنی مشکل بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے بھی اس دنیا میں بالکل اپنی آنکھوں سے سرکار تو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہاں بہت سارے اولیاء اللہ سے ہوئے، جی جی، یہاں بہت سارے اولیاء اللہ جبیداری میں امام جلال الدین سیوطی ہیں، شیخ ابو العباس مرسی ہیں، مشائخ طریقہ محمدیہ اکثر جو ہے یہ اکثر آپ سے اکثر سب بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ یہ ہوتا رہے گا۔ یعنی وہ جو ہم عام طور پر سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کافی دنوں سالوں سے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوں، نہ تو میں محبت والے کہتے ہیں کہ کب آپ تشریف لائیں گے تاکہ میرے گھر میں بھی اجالا ہو جائے، چراغاں ہو جائے، آپ کیوں کرم نہیں فرماتے، کیوں تشریف نہیں لاتے، میں آپ کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہ یعنی وہ نسبت جو ہے وہ اس کی آقا علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ وہاں سے تشریف آوری میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کیا ایسا کہنا مناسب ہے؟ ان لوگوں کی نیت اچھی ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی حضور علیہ السلام سے مل جائے، حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائیں، لیکن ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کیا ان کے گھر اس قابل ہیں کہ وہ یعنی حضور علیہ السلام وہاں تشریف لائیں؟ کیا انہوں نے اپنے باطنوں کو، اپنے ظاہر کو اس قابل بنا لیا کہ حضور علیہ السلام ان کو ملے؟ تو اصل میں تو دبے لفظوں میں لاشعوری طور پر اس میں جو ہے یعنی یہ ادب سے گری ہوئی بات ہے کہ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے نہیں پردہ فرمایا ہوا، ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اپنے سامنے۔ اچھا، اپنے اور ان کے جیسے درمیان سورج نکلا ہو تو میں یہ کرٹن لے کے اپنے ڈال لوں، 10 کرٹن اپنے سامنے ڈال کے اور بیٹھا ہوں اندھیرے میں، اور کہوں کہ کاش جو ہے جی سورج پردے ہٹا دے۔ اچھا، اے سورج تم کب آؤ گے میری جھونپڑی میں؟ تو جھونپڑی تو میں نے ڈالی ہوئی ہے اپنے ارد گرد،
تو یہ جو گناہوں کی اور فیشن کی جو خلاف سنت فیشن اور مطلب فسق و فجور کی جھونپڑیاں اور پردے ہم نے رہی ہیں، تو اب جو ہے یہ ایک قسم کی جو ہے یعنی ادب سے جو ہے یہ گری ہوئی بات ہے کہ یہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام پر جو ہے یہ الزام دینا کہ انہوں نے گویا پردہ فرمایا، انہوں نے پردہ نہیں فرمایا ہوا، یہ ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ آج بھی لوگ جو جنہوں کے پردے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے حضور علیہ السلام کو آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں، آج بھی اسی طرح فیض جاری ہے۔ جی ہاں، تو ان کو بجائے یہ کہنے کہ ابھی آپ ہمارے تشریف لائیں، یہ حضور علیہ سنت کی طرف تشریف لے جائیں اور ان کے عمل کی طرف تشریف لے جائیں، ان کے اقوال کی طرف، ان کے اعمال کی طرف، ان کی محبت کی طرف، ان کے دین کی طرف، اور ان جو جس فکر میں ان کی فکر کی طرف لے جائیں تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، پھر وہ خود بخود دیدار عطا فرماتے جی ہیں۔ ہاں، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ یعنی حضور علیہ السلام بڑے باخبر ہیں آپ پر، امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا، جی پھر کہنے کی ضرورت نوازتے ہیں۔ بالکل، آپ نے جو بات فرمائی ہے اس کو امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ جی، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی وہ چشم عالم سے چھپ گئے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں۔ جی جی جی، تو آپ یعنی چشم عالم سے چھپے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں جی ہاں، یعنی میری چشم عالم سے چھپے ہیں، میری چشم عالم، جی ہاں جی ہاں ہاں بالکل۔ جی ہاں، اور آپ نے فتاوی میں یہ بھی فرمایا کہ اعلی حضرت نے جی جی کہ حضور علیہ السلام کی جو مبارک کی جو جالیاں ہیں وہاں روضے شریف، ان کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، یہ بے ادبی ہے، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں۔ اچھا، تو وہ تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کے جالیوں کو ہاتھ لگانا بھئی یہ بھی یعنی ادب نہیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ یعنی ہماری آنکھوں کو دیدار ہو جائے، حالانکہ ہم دن رات میں اگر عورتوں کو تصویریں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں غلط تصویریں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر، میگزینوں پر، گلیوں میں دیکھ رہے ہیں، اور گھر ہمارے ہم نے فسق و فجور کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ سیاہ کیے ہوئے ہیں، ہاتھ سیاہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ پھر کس طرح یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے؟ تو آپ نے بھی محسوس فرمایا ہوگا، جاتے ہیں آپ اجتماعات میں، دینی اجتماعات میں، فقیر بھی جاتا ہے، یعنی یہ وہ موضوعات ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے ہمارے علماء کو، مشائخ کو، خطیبوں